اس جملے میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے کہ اس کی جلن جہلم تک پہنچے گی۔ معاویہ کا دشمن جہلم کا رہنے والا ہو یا کسی اور شہر کا رہنے والا ہو، اس کی کتابوں سے، اقوال سے متاثر ہوتے ہو، ڈٹ کر جواب دیا کرو۔ میں بڑا کم علم آدمی ہوں، بڑا کم فہم آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں۔ میں نے عظمت صحابہ پر ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا صرف قرآن سے اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ میں 100 آیتیں قرآن سے عظمت صحابہ کے لیے اس کتاب میں لاؤں گا، لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو آیتیں 100 سے بڑھ گئیں۔ میں نے کہا چلو 200، پھر آیتیں 200 سے بڑھ گئیں۔ میں نے کہا چلو 300، پھر آیتیں 300 سے بڑھ گئیں، اور جب 300 سے بڑھ گئیں تو آپ میرے ذوق کی داد دے دے کہ میں نے کس ہندسے پر اس کو ختم کیا۔ میں نے عظمت اصحاب رسول کے لیے قرآن سے 313 آیتیں، یہ بدریوں کی تعداد ہے، 313 آیتیں میں نے کتاب میں لکھ دی ہیں۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں علماء، یہ اگر محنت کریں، کوشش کریں، قرآن میں ڈوبیں تو یہ وہاں سے اور ہیرے جواہر موتی نکال کے باہر لا سکتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کے تذکرے سے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ جو اسٹیج سیکرٹری نے بات کی کہ میرا ایک جملہ جو میں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں ہر سٹیج پہ کہا ہے، ہر شہر میں کہا ہے، ہر خطبے میں کہا ہے، اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس جملے میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے کہ اس کی جلن جہلم تک پہنچے گی، جہلم تک پہنچے گی اس کی جلن۔ عصمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جملہ میں نے اس رنگ میں کہا کہ تو پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے اپنی محفل میں، تو پٹاری کھول دیتا ہے کتابوں کی۔ طبری نے یہ لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، ابن اسیر یہ کہتا ہے، ابن خلدون یہ کہتا ہے، علامہ تفتازانی نے یوں کہا، صاحب ہدایہ نے یہ کہا، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں فقیہ معاویہ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے۔ تو علماء کا نام لے کر نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے صرف تیرے جواب میں ایک جملہ کہا، اور میرا وہ جملہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی، میرا جملہ بھی وہی سانپ بن گیا۔ پہلے جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھیں، انہوں نے لوگوں کی آنکھیں بند کی، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا یہ سانپ بن گئے، بنے نہیں تھے، بنے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے نا، تو میری لاٹھی سانپ بن گئی۔ ان لوگوں کو فرق کیسے پتا چلے گا؟ یہ سانپ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی ہیں، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم تو اپنی لاٹھی ڈال تو صحیح۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، اس نے وہ سارا ڈھونگ، وہ سارا فراڈ اس سانپ نے نگلنا شروع کیا۔ 1 2 3 4 5 10 100 200 500 میدان صاف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا سانپ وہاں لہرا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کتابیں، تاریخ کے ورق، علماء کی اقوال، اس کے جو لاٹھی کو سانپ بنا کے تو نے لوگوں کو منظر دکھایا ہے، میں حضرت موسیٰ دی لاٹھی سٹن لگا۔ وہ میرا ایک جملہ سارے ڈھونگ اور فراڈ کو ہضم کر جائے گا۔ نوجوانوں مجھے علم ہے تم تعلیم یافتہ ہو، تحقیق سے متاثر ہوتے ہو، تم نے حوالے سنے، کتابیں دیکھی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، تو تم نے کہا اتنے علماء معاویہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، تو تمہارے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوئی،
बंदयालवी का जुमला अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिए। बंदयालवी कहता है सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। अज़मत सहाबा ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है। अभी तो मैंने कोई ललकार लगाई नहीं है, मैंने कोई ललकार नहीं, मैंने नहीं ललकारा। वक्त आने पे ललकारूंगा भी सही कि सैयदना मुआविया की जात पर, बनु उमैया की खिदमात पर अगर तुझे कोई शक व शुबा है तो जिस मैदान में तू चाहता है हमसे पंजा आजमाई कर ले, पंजा आजमाई कर हमसे। सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या है? सहाबा कौन सी शख्सियात है? कुरानी शख्सियात हैं। अभी मैं सियालकोट में आप ही के स्टेज पर यह बात कह के आया हूं, मस्जिद इब्राहिम में मैं ये बात कह के आया हूं। आज लाहौर में मैं इस बात को फिर दोहराने लगा हूं, सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। गंदी मक्खी बैठती है निजासत पर, गंदी मक्खी बैठती है गंद पर, गंदी मक्खी बैठती है गिलाजत पर, और शहद की मक्खी, बोलो तो सही, फूलों पर, फलों पर, सब्जे पर, बागात में। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी बनकर सहाबा को तारीख के फरकों में नहीं देखना, शहद की मक्खी बन के कुरान के सफों में देखना है। हमने ये नहीं देखना कि तबरी क्या कहता है, हमने ये नहीं देखना कि अलबिदाया वन निहाया वाला क्या कहता है, हमने ये नहीं देखना कि फुला आलिम फुला फकी क्या कहता है। हमने ये देखना है कि सहाबा के मुतालिक रब का कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून। सुभान अल्लाह तो कह दो यार, मैं सहाबा की अजमत बयान कर रहा हूं। कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफलिहून, कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून, कुरान कहता है उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कुरान कहता है अद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। उलमा स्टेज पे मौजूद है। मुझे सहाबा से वालिहाना प्यार है, आप सबको सहाबा से मोहब्बत है, बोलो तो सही। आप में से शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, मुकामे सहाबा, मुकामे अमीरे माविया, नारे तकबीर। आप उठ के नारा लगाएं यार। हाविया, काफिरों पे हाविया, मुआविया, मुआविया। मुझे सहाबा से वालिहाना मोहब्बत है, आपको भी है या नहीं? जोर से बोलो। दलील क्या है? मेरे पास तो मोहब्बत की दलील है, आपके पास क्या दलील है? मेरे पास सहाबा से मोहब्बत की दलील ये है कि सहाबा मेरे मोहसिन हैं। मुझे दीन पहुंचा सहाबा के जरिए, मुझे तौहीद पहुंची सहाबा के जरिए, मुझे रिसालत पहुंची सहाबा के जरिए, आका की खत्मे नबूवत पहुंची सहाबा के जरिए, मुझे कुरान पहुंचा सहाबा के जरिए, मुझे दीन के अहकाम पहुंचे सहाबा के जरिए, मुझे शरीयत के अरकान पहुंचे। सहाबा मेरे मोहसिन हैं। मुझे तो दीन पहुंचा है सहाबा के जरिए, और सहाबा दीन के ऐनी गवाह हैं, चशमदीद गवाह। आप अदालत में जाएं, इस्तिगासा करें किसी पर, फिर गवाह पेश करें, आपका गवाह गवाही दे, मुखालिफ वकील जो है आपके गवाह पे जरा कर दे झूठा है, उसकी जरा साबित हो जाए कि गवाह झूठा है, नतीजा जज फाइल लपेट के ना मुंह पे मार देगा, केस खारिज हो जाएगा, तेरा गवाह झूठा है।
اگر صحابہ کی جماعت میں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، دین کا کیس ہو، خارج ہو جائے، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اگر صحابہ پہ جرح ہو گئی، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، نہ دین بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ رسالت بچے گی، نہ دین کے احکام بچیں گے۔ اس لیے بندیالوی کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جانا چاہیے، پہرے دار بن جانا۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان امیر معاویہ۔ صحابہ نہیں بچیں گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ صحابہ امین اور صادق نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ پتہ نہیں لاہوری میری مثال کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک یتیم بچے نے اپنی ماں سے ضد کر لی، اماں حلوہ کھانا۔ ماں نے اسے 1 روپیہ دیا، پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، نیچے والے حصے میں بھی گہرا تھا، وہ گہرائی تھی۔ بچہ دکاندار کے پاس پہنچا، روپیے کا تیل دے۔ دکاندار نے تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا۔ دکاندار کہتا ہے باقی کا تیل کہاں ڈالوں؟ تیرا تو سارا پیالہ بھر گیا ہے۔ بچہ تھا، معصوم تھا، بے سمجھ تھا، اس آخیا ادے پا دے۔ دکاندار نے بھی پیندے والی طرف ڈال دیا۔ اللہ کرے میں مثال جب سنا لوں آپ کو سمجھ آ جائے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس نے ادھر تیل ڈال دیا، یہ گھر آیا، ماں نے دیکھا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ اس آخیا اماں ادے بھی ہے، اماں ادے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا اور نہ تیل ادھر رہا۔ صحابہ نہیں رہیں گے، نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا۔ دین کو بچانا ہے تو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا، بننا پڑے گا پہرے دار۔ نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں، کتابوں سے متاثر ہوتے ہو، اقوال رجال۔ میں تو جس سٹیج پہ کھڑا ہوں وہ اقوال رجال کے قائل ہی نہیں کہ فلاں نے کیا کہا ہے اور فلاں نے کیا کہا۔ وہ تو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محمد عربی کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے نوجوان یہاں ہو، کوئی معاویہ کا دشمن، جیلم کا رہنے والا ہو یا کسی اور شہر کا رہنے والا ہو، اس کی کتابوں سے، اقوال سے متاثر ہوتے ہو، ڈٹ کر جواب دیا کرو۔ ہم صحابہ کے معاملے میں اقوال رجال نہیں مانتے، رب کا فرمان مانتے ہیں۔ رب نے کیا کہا؟ کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، منکروں پہ حاویہ، گستاخوں پہ حاویہ۔ دیوار بنو دیوار۔ اوے نوجوانوں، بندیالوی کی بات پلے باندھو۔ سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہو، آؤ میدان میں، زبانیں بند کرو دشمنان صحابہ کی۔ جو آدمی سیدنا معاویہ پر تنقید کرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا ہے، سوشل میڈیا پر اس سے سوال کرو، میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ پوچھو اس سے تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ سمجھو گے میری بات کو؟ بولو تو صحیح یار، زور سے بولو یار۔ اگر معاویہ صحابی ہے، بڑی پائے کی بات کہنے لگا ہوں، یا تو جرت کرو اور کہو معاویہ صحابی نہیں، تے رل جاؤ شین نال۔ کبھی کبھی یار چھپا کے بات کی جائے، اس کو سمجھ جایا کرو۔ معاویہ کی صحابیت کا انکار کرو، تم میں جرت نہیں ہے، بزدل ہو، جرت نہیں ہے تم میں۔
میرے خلاف جو کلپ تم نے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، اس میں بھی تم نے مانا کہ معاویہ صحابی ہے، اس میں تم نے مانا کہ معاویہ صحابی ہے۔ اگر معاویہ صحابی ہے، میرا یہ جملہ رائے گاہ نہ جائے، اگر معاویہ صحابی ہے تو معاویہ کو اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام امیر معاویہ۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر اصحابی کالنجوم کے دائرے سے معاویہ کو کوئی نہیں نکال سکتا، اور اگر معاویہ ستارہ ہے، اصحابی کالنجوم میں شامل ہے، ستارہ ہے، تو پھر بندیالوی کہتا ہے ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو تو غلطیاں گنواتا رہتا ہے، معاویہ نے یہ کام غلط کیا، معاویہ کا یہ عمل غلط تھا، معاویہ کا یہ کام غلط تھا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔